بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبریں ٹی وی اور آج میرے ساتھ دو مہمان ہیں. میرے ساتھ ایک مہمان ہے محمد علی مجاہد صاحب، جناب پریزیڈنٹ ہیں چترال پریس کلب کے، اور اس کے علاوہ ماہانہ شندور ان کا پیپر بھی آتا تھا، اور 96 سے آپ صحافت کے ساتھ کراچی سے آپ نے سٹارٹ لیا تھا. اور ان کے ساتھ دوسرے ہمارے مہمان ہیں ناصر محمود نون صاحب. آپ 93 سے جو ہے نا صحافت کے پیشے کے ساتھ ہیں اور روزنامہ مدار کے چیف ایڈیٹر ہیں. اور آج ان کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم مختلف ایشو کے اوپر جو ہے نا بات کرتے رہتے ہیں، لیکن آج ہم اپنے پیشے کے اوپر بات کریں گے، صحافت کے اوپر کریں گے، کیونکہ اب صحافت ڈیجیٹل ہو چکی ہے. سارے لوگ جو ہے نا وہ یوٹیوب اور اسکرین پہ آ چکے ہیں. تو ناصر نون صاحب کو اس کی کیا ضرورت پیش آئی کہ انہوں نے ایک ایسے ادارے کے ساتھ جو ہے منسلک ہوئے اور وہ بنانا چاہ رہے ہیں جو پاکستان پریس کلب ہے، جبکہ پریس کلب تو آلریڈی سارے ڈسٹرکٹس میں موجود ہیں، کام بھی کر رہے ہیں، اچھا برا جیسے بھی ہو رہا ہے. تو ہم ناصر صاحب سے پہلا سوال کریں گے. سر بہت شکریہ جی، تھینک یو. آج آپ تشریف لائے. مجھے یہ بتائیں کہ اس کی ضرورت آپ کو کیوں پیش آئی ہے سر؟ شاداب بھائی بہت شکریہ عزت افزائی کا. اس کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ کافی عرصے سے میں کم از کم دیکھ رہا تھا کہ صحافیوں کا استحصال ہو رہا ہے. اسلام آباد میں تنظیمیں تو ہیں، پی ایف یو جے ہے، نیشنل پریس کلب ہے، لیکن صحافیوں کے نام پہ بہت کچھ لیا گیا لیکن انہیں دیا کچھ نہیں گیا. نہ ہی تو ان کے پاس کوئی پینل پہ ہاسپٹلز ہیں، نہ ہی ان کے پینل پہ کوئی سکولز ہیں. ہمارے صحافی بیچارے جن کا صرف اوڑھنا بچھونا صحافت ہے، وہ بہت پریشان ہیں، رہنے کو گھر نہیں ہے، کرائے پہ رہ رہے ہیں. فرسٹ آف آل میں بتاتا چلوں کہ میرا جو مشن ہے اس تنظیم پاکستان پریس کلب رجسٹرڈ اسلام آباد کو ادھر فعال کرنے کا، پاکستان میں آلریڈی یہ فعال ہے لیکن اسلام آباد میں اس کا بیڑا میں نے اٹھایا، مجھے ذمہ داری دی گئی ہے انشاءاللہ. تو اس کا یہ ہے کہ ہم نے پراپر انشاءاللہ تعالی ہمارا 700 سے ابو اس وقت ممبر ہو چکا ہے راولپنڈی اسلام آباد میں. ویری گڈ جی، ویری گڈ. اور ہم اس کو پراپر انشاءاللہ نیکسٹ ویک اس کی انیگوریشن کرنے جا رہے ہیں بھرپور طریقے سے. اور ہمارا مشن پہلے دن سے ہوگا، جو ہم کہیں گے وہ کریں گے انشاءاللہ. اس میں سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کتنے ممبرز کے بعد الیکشن کروائیں گے؟ ہمارے ممبر تو آلریڈی 700 ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہماری یہ نہیں ہے کہ ہم ہزاروں میں ہوں گے تو تب الیکشن کرائیں گے. ہمارا جو سب سے پہلے شاداب بھائی یہ مشن ہے کہ 1 سال کے لیے جو باڈی منتخب ہوگی نا، نیکسٹ ایئر وہ الیکشن نہیں لڑیں گے. جی ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ ایئر مطلب قبضہ گروپ نہیں رکھیں گے؟ قبضہ گروپ دیکھیں ہمارا نعرہ ہی اجارہ داری کے خلاف ہے. ٹھیک ہو گیا. جو آلریڈی ہے، آپ کو پتہ ہے جو تنظیموں میں وہ یاد بیٹھے ہوئے ہیں 20 کا فگر ہے، جی جی، وہی کبھی سیکٹری، کبھی صدر، کبھی فنانس سیکٹری وہی رہتے ہیں. ہمارا انشاءاللہ تعالی یہ نہیں ہوگا. جی جی، مطلب ہے نیکسٹ ایئر کوئی اور ہے، مطلب ہے نئے بندے ہیں. نہیں یہ بہت اچھی بات ہے. اب میں آتا ہوں ناظرین محمد علی مجاہد صاحب کے ساتھ، کیونکہ یہ پاکستان کے چھوٹے ڈسٹرکٹ سے ہیں اور NA1 اور PK1 ان کا ہے چترال. اور میں اب ان سے سوال کروں گا کہ چھوٹے ڈسٹرکٹ میں جو صحافیوں کے مسائل ہیں وہ کیا کیا ہیں، اور پاکستان پریس کلب کے چونکہ سینئر لوگ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ اپنی اس میں بتائیں گے کہ ان کا کیا رہا ہے. جی سر، آپ اپنا اظہار خیال. بہت شکریہ سر جی. یہ جو خبر دی گئی، جو بات بتائی گئی کہ پاکستان پریس کلب اسلام آباد سے ہمیں ایک امید کی کرن نظر آ رہی ہے. جی ہم اس علاقے میں جہاں ہماری آواز لواری ٹاپ سے ٹچ ہو کے واپس جایا کرتی تھی، جی جی، آج ہم ان کی وساطت سے انشاءاللہ اپنی آواز، چترال کی آواز، اس کے ساتھ دیر وغیرہ جو بھی بیک گراؤنڈ بیک ورڈس ہمارے ایریاز ہیں، ان پریس کلب کی، ان عوام کی آواز بھی ہم ان کے ذریعے سے آوان بالا تک پہنچا پائیں گے. ہم اپنے مسائل ان کے ساتھ ڈسکس کریں، اسلام آباد کے ایوانوں تک پہنچانے کے لیے ایک امید کی کرن نظر آ رہی ہے. ہمارے بہت سارے مسائل ہیں، جیسے میں نے عرض کی کہ اب تک ہم رہن پہ رہ رہے ہیں، ہماری کوئی طرف توجہ نہیں دی. مطلب پریس کلب کی بلڈنگ ہی نہیں ہے، پریس کلب کا بلڈنگ نہیں ہے، اور اس کے لیے جو گورنمنٹ کا بجٹ ہے وہ ابھی تک ہمیں نہیں دیا گیا. حالانکہ نئے ڈسٹرکٹ کے لیے یہ سارے ہمارے دوست ابھی جیب سے خرچ کر کے، یہ ہزاروں میل پھیلا ہوا ہے ڈسٹرکٹ ہے، بروغل تک ہم چلے جاتے ہیں، مسائل کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں.
اور ان تمام چیزوں کو ہم اپنی جیب سے کر رہے ہیں, ادھار لے کے کر رہے ہیں. ناصر نون صاحب, یہ تو ایک ویسے بہت بڑا سوال ہے کہ پاکستان کے اندر جو چھوٹے ڈسٹرکٹ ہیں, جو اسلام آباد پنڈی سے دور ہیں, ان کے لیے آپ حکومت کو یا ان لوگوں کے لیے آپ کیا کریں گے؟ کیونکہ یہ تو بیچارے اگر اسلام آباد تک آتے ہیں تو ان کا 50,000 خرچہ ہو جاتا ہے. بڑا اچھا سوال ہے. پاکستان پریس کلب کا نام ہی آپ اس کو پتہ چل جانا چاہیے کہ پورا پاکستان. ٹھیک ہے. ابھی الحمدللہ ابھی ہم نے میرا چونکہ ذاتی ریئل اسٹیٹ کا بزنس بھی ہے, ٹھیک ہو گیا, میں نے 1700 کنال الحمدللہ اس پہ پروجیکٹ شروع کر رہا ہوں جی ٹی روڈ پہ. ماشاء اللہ. فرسٹ آف آل سب سے پہلے انہوں نے کہا جی جس دن آپ نے افتتاح کرنا ہے سندھ سے, اندرون سندھ سے 300 صحافیوں نے ہمیں, انہوں نے کہا ہے جی ہماری جو تنظیم ہے کراچی کی, انہوں نے کہا جی 300 پلاٹ ہمارے آپ ایڈوانس میں بک سمجھیں. ویری گڈ. تو وہ کدھر سندھ اور کدھر اسلام آباد ہے. مطلب آج ہم اس پلیٹ فارم سے, پروگرام کے پلیٹ فارم سے یہ اعلان کر دیں کہ جس دن آپ نے انوگریشن کا پروگرام کرنا ہے تو آپ نے صحافیوں کو ہم ایک بلاک کا اعلان کریں گے منیمم ریٹ پہ. بالکل منیمم, میکسیمم ریٹ پہ نہیں, منیمم ریٹ پہ, منیمم بھی ریٹ پہ بھی, اور سستا اور انسٹالمنٹ پہ, اور جو ان کی خواہش ہوگی اس کے مطابق دیں گے ہم. ویری گڈ. جس کا جتنا بجٹ ہوگا. ناصر نون صاحب, پھر تو آپ انشاءاللہ جو ہے نا آپ کو خیریت تحسین کے مستحق ہے آپ کی پوری ٹیم, کیونکہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بڑے صحافیوں کو تو پلاٹ مل جاتا ہے, لیکن ایک کیمرہ مین, ایک فوٹوگرافر, چھوٹے صحافی جو ہے سب کے ساتھ ایسا ہی ہو. بڑے صحافیوں کو جی ریڑھی والوں کو, سبزی والوں کو بھی ملا ہے جی, لیکن وہ کیا کیا ہوا یہ بڑی لمبی داستان ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی سر مجھے آپ یہ بتائیں مجاہد صاحب کہ جب انشاءاللہ انوگریشن ہوتی ہے اور یہ پروگرام ہوتا ہے تو آپ کے جو ڈسٹرکٹ اور ڈویژن کے باقی صحافی ہیں, آپ کے ادھر کتنے لوگ ہیں, اور آپ کتنا ان کے ساتھ جو ہے نا وہ اسلام آباد والوں کے ساتھ رابطے میں رہیں گے, اور کیا آپ کی جو ہے نا خواہش ہے کہ جس طرح انہوں نے بات کی ہے ہاسپٹل کی کہ یہاں کے جتنے بھی صحافی ہیں وہ کم از کم رجسٹرڈ صحافی جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہاسپٹل کے اندر بھی یہ سلوک کیا جاتا ہے کہ ان سے ڈسکاؤنٹ ریٹ لیا جاتا ہے. تو میرے خیال میں آپ کی طرف تو یہ رواج نہیں ہے. بس کچھ چیزیں میں چپ ہی رہنا پسند کروں گا. جہاں تک انہوں نے ہاؤسنگ اسکیم کی بات کی, صحافیوں کو زمین دینے کی, ان کو ایک ساتھ رکھنے کی بات کی, یہ انتہائی خوشائند بات ہے. میں جتنے میرے علاقے کے اندر جہاں جہاں میرا اپروچ, تمام صحافی اس کو انشاءاللہ دل سے اپریشیٹ کریں گے, اور یہ ہمارے لیے اچھی بات ہے کہ ہم صحافی برادر جب ایک ساتھ رہیں گے تو دو فائدے ہوں گے. ایک تو ہم ایک دوسرے کے مسائل سے آگاہ رہیں گے, دوسرا لٹیرے ٹائپ کے لوگ ہیں ہاؤسنگ اسکیم کے نام کے ہزاروں چترال کے, گلگت کے اور بیک ورڈ جو علاقے ہیں, ان لوگوں کی زمینوں کے نام پہ پیسے کھائے گئے ہیں, فائل لیندی ہیں, وہ ان کا کچھ پتہ نہیں. کم از کم ان فرائیڈیوں سے ہم تم بچ جائیں گے, یہ تو ہمارے لیے بہت ہی اچھی بات ہے. سر آپ کو تو پتہ ہے کہ یہ جو ہمارا ادارہ ہے خبریں ٹی وی, ہم نے آئی بی کا جو ادارہ ہے ان کو بھی جو ہے نا, جو انہوں نے ہاؤسنگ اسکیم بنائی ہے, جو ٹاپ سٹی ہے, ممتاز سٹی, ہم نے تو سب کو جو ہے نا وہ وقت کے ساتھ ساتھ کرتے رہے. لیکن بلا شبہ کوئی شک نہیں جی, ریل اسٹیٹ میں جتنے بھی یہ فراڈی نوسر باز ہیں ان کو خبریں ٹی وی نے, شاداب بھائی نے, ہمارے بھائی ہیں شمشاد مانگٹ صاحب, انہوں نے بہت زیادہ اس کو نا وہ کیا ہے ڈسکلوز. ان کو میرے خیال میں باقی تو اداروں کا کام ہے, ہمارا کام تو یہی ہوتا ہے کہ اس کو پن پوائنٹ کرنا ہے. ان کو سر زمین ہی نہیں ہوتی, این او سی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, بہت زیادہ فائلیں ہزار. میرا پیچھے اسی طرح ایک جو ریل اسٹیٹ والا بندہ ہے اس کے ساتھ پڑھا رہا ہے, ایف آئی آریں بھی ہوئی ہیں. اچھا الحمدللہ ابھی 3 دن پہلے میرے حق میں ڈگری ہوئی ہے ماشاءاللہ, سہاوا میں, آپ کو بتایا تھا. جی 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 جی. تو یہ ایسے لوگ ہیں نا, وہ لالچ دیتے ہیں ڈیلروں کے ذریعے کہ آ جائیں جی, جگہ دکھاتے ہیں, ایک بورڈ لگایا یا ایک گیٹ لگایا, 2 کنال جگہ ہوتی ہے تو 2000 کنال کا لوگوں کو بتاتے ہیں. تو نہیں, اس کے لیے جو آپ نے ایفرٹ کی ہیں ڈیفینیٹلی دیکھیں, صوبہ پنجاب میں چیف منسٹر نے کل ایک فورس بھی بنا دی ہے کہ قبضہ گروپوں کے خلاف جو ہے 24 گھنٹے میں قبضہ جو ہے نا وہ ریموو ہوگا. تو ہم یہی کے پی کو چیف منسٹر کو بھی کہیں گے کہ وہ بھی نقل کر لیں. ہاں جی, جیسے پنجاب کے اندر قبضہ, کیونکہ کے پی کے اندر بھی قبضے کے بہت مسائل ہیں ہر جگہ پہ, اور ہمارے صحافی بھائی جو ہیں وہ بیچارے اکثر پھنسے ہوئے ہوتے ہیں کہ زمین کسی اور کی ہوتی ہے, خسرہ نمبر کہیں اور کا ہوتا ہے, قبضہ کسی اور جگہ سے دے دیتے ہیں. پہلی بات یہ ہے نا شاداب بھائی کہ ہمارے اکثریت کو آگاہی نہیں ہے زمینوں کے بارے میں. جی جی. نہ وہ فردات پڑھ سکتے ہیں, نہ انتقالات کا پتہ ہے, نہ بٹوار کی سمجھ ہے. اس وجہ سے جو ہے نا وہ جی 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 مسائل بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں, لیکن انشاءاللہ ہم دیں گے جو ہیں وہ اس کا رجسٹری ٹرانسفر دیں گے. اچھا, آپ محمد علی مجاہد صاحب سے میں آخر سوال کروں گا. سر ہم تو آپ کو جو ہے نا گلے لگائیں گے, اسلام آباد والے, آپ کے سارے کام بھی ہوں گے, جس سے آپ نے ملاقات کرنی ہے, جو بھی ہے. اب لیکن جو ٹورزم کے حوالے سے پاکستان پریس کلب کی رجسٹرڈ صحافی آپ کے پاس آیا کریں گے گھومنے پھرنے,
آپ ادھر کیا کیا جو ہے نا ان کو فیسلٹیشن دیں گے؟ یہ بہت اچھا ہوا. میں ان کو دل سے خوش آمدید کہوں گا. یہ میری خوشی کی بات ہوگی کہ چترال پاکستان کا وہ خوبصورت علاقہ ہے, جی جی, جنت, سیاحت کی جنت ہے. تو ان کو وہ جگہ دکھائیں گے جو دنیا میں اس کو یہ لوگ اجاگر کریں گے. ہماری طرف سے مہمان نوازی میں کوئی کمی نہیں ہوگی. میرے علاقے کے لوگ بھی بڑے ان کو خوش آمدید کہیں گے, میرے علاقے کی انتظامیہ ان کو خوش آمدید کہے گی, اور ہمارے منتخب نمائندے ان کو. ہم چاہتے بھی ہیں کہ پاکستان کے صحافی چترال کی طرف رخ کریں, آئیں. بہت شکریہ جی آپ دونوں صحافیوں کا. اچھا ناظرین, اب آخر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ باقی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں, لیکن آج دو اہم رہنماؤں کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر پورے پاکستان سے کوئی بھی صحافی جو پاکستان پریس کلب کے ساتھ رجسٹرڈ ہو وہ چترال جائے تو چترال پریس کلب اس کا استقبال کرے گا. دوسرا, جو صحافیوں کے لیے اسلام آباد میں کام کر رہے ہیں, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کے لیے دعا گو ہیں, اور جہاں پہ ان کے اندر کوئی خامیاں ہوں گی تو ان کو بھی ہم پن پوائنٹ کریں گے, ان کی خوبیوں اور خامیاں آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے. بہت شکریہ. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیں شاداب کیانی کو. السلام علیکم.